السلام علیکم ناظرین سلطان بیبرس کی موجودگی پا کر علاؤالدین لولو کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ وہ ہکا بکا سا بیٹھا مترحم نگاہوں سے سلطان بیبرس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لوگوں پر جب حقیقت آشکار ہوئی تو انہوں نے سلطان بیبرس کی حمایت میں نعرے بلند کر دیے۔ درباری مائدین بھی بھیگی بلی کی مانند دبے کر بیٹھ گئے۔ حلبی سپاہی سلطان بیبرس کے سامنے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔ پھر انہوں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سلطان علاؤالدین لولو کو گرفتار کر لیا۔ اس نے بہتیرا شور مچایا اور سلطان بیبرس کی خفیہ آمد کو ریاست حلب کی سلامتی پر حملہ قرار دیتے ہوئے الٹا اسے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ سلطان بیبرس کا رعب و دبدبہ ان کے اعصاب پر اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ وہ سلطان علاؤالدین لولو کی بات سمجھنے سے قاصر دکھائی دیے۔ سلطان بیبرس نے امیر غیاث الدین کو بلاد مصر کی جانب سے حلب کا نیا والی مقرر کیا، اسے معاملات نپٹانے کی ہدایت کی۔ سلطان بیبرس ذی الحجہ 659 ہجری کے آخری عشرے میں ایک چھوٹے سے دستے کے ہمراہ حلب روانہ ہو گیا۔ یہ روانگی نہایت خفیہ انداز میں عمل میں لائی گئی۔ تمام لوگ تاجروں کا بھیس بدل کر حلب پہنچے۔ سلطان بیبرس کی روانگی کا مقصد علاؤالدین لولو کی جانب سے موصول ہونے والی خبروں کی تصدیق کرنا تھی۔ حلبی وفد سے ملاقات کے بعد سلطان بیبرس نے حلب و فلسطین کی جانب موجود مخبروں کو تیزی سے تازہ ترین صورتحال روانہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ مخبروں کی جانب سے موصول ہونے والی اطلاعات کے بعد یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ واقعی علاؤالدین لولو مختلف قسم کی سازشوں کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اس کے صلیبی سرداروں اور ہاسپٹلز سے رابطے ہیں۔ نصرانی سپاہی کھلے عام حلب کی شہروں پر دندناتے پھرتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ ایسی حرکات کی پشت پناہی کے باعث سلطان بیبرس نے فیصلہ کیا کہ اسے فوری طور پر ریاست حلب کی جانب توجہ دیتے ہوئے مناسب کارروائی عمل میں لانا چاہیے۔ سلطان بیبرس کا دمشق میں رہنا بھی ضروری تھا کیونکہ خلیفہ مستنصر باللہ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ سلطان بیبرس نے گہری سوچ و بچار کے بعد امیر کلادون الفی کو اپنے پاس بلوا کر ضروری باتیں سمجھا دیں۔ بلاد شام کا تمام علاقہ اب امیر کلادون الفی کی زیر نگرانی تھا۔ سلطان بیبرس خاموشی سے حلب میں پہنچا اور وہاں نصرانیوں اور ریل خانی تتاریوں کے جتھے دیکھ کر اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ سلطان بیبرس اگر چاہتا تو فوری طور پر علاؤالدین لولو کو معزول کر سکتا تھا، مگر وہ اس تلاش میں مصروف رہا کہ امیر غیاث الدین کے اس دعویٰ میں کتنی صداقت ہے کہ فارس الدین اکتئی در پردہ علاؤالدین سے ملا ہوا ہے۔ مختلف امراء کے ساتھ اس نے بطور تاجر ملاقات کرتے ہوئے خود کو سلطان بیبرس کا مخالف قرار دیا اور برملا خود کو ہی برا بلا کہتا رہا۔ کئی امراء نے فرتے تیش میں اس کی خوب خاطر تواضع کی اور کچھ امراء نے اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے سلطان بیبرس کی برائیوں اور شکایات کے دفتر کھول دیے۔ انہی امراء کی بدولت سلطان بیبرس کو یہ معلوم ہو گیا کہ فارس الدین اکتئی کا نام خاص حلقے میں پھیلا ہوا ہے، مگر اسے کوئی ایسا ثبوت نہ مل سکا جس سے فارس الدین اکتئی کی جانب سے کوئی پیش رفت ثابت ہو پاتی ہے۔ فارس الدین اکتئی نے سلطان ملک مظفر کے قتل کے حوالے سے سلطان بیبرس کی مخالفت کرتے ہوئے اسے کڑی تنقید کا نشانہ بنایا تھا، مگر مملوک امراء کی حمایت دیکھ کر وہ یکجک پینترا بدل گیا تھا۔ وہ سارا نقشہ سلطان بیبرس کی آنکھوں کے سامنے موجود تھا۔ اتفاق کی بات تھی کہ اس دن کے بعد فارس الدین اکتئی نے کسی بھی موقع پر سلطان بیبرس کی مخالفت کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ جب بھی اس سے ملا تو اس کے انداز میں ہمیشہ گرم جوشی جھلکتی دکھائی دی تھی۔ سلطان بیبرس کو اسی وجہ سے یقین نہیں ہو پایا کہ وہ کسی ایسی سازش کا حصہ بن سکتا ہے۔ جب سلطان بیبرس اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ فارس الدین اکتئی کا نام محض غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو اس نے کھل کر سامنے آنے کا فیصلہ کیا۔ سلطان بیبرس کے علم میں سابق ملکہ بدر منیر لولو کی شرمناک حرکتیں بھی آئیں، جس کے باعث اس نے علاؤالدین لولو کے خاتمے کے ساتھ ہی ملکہ بدر منیر کا بھی فیصلہ کر دیا تھا۔ امیر غیاث الدین کو ذرا سے بھی توقع نہیں تھی کہ سلطان بیبرس کی نگاہ انتخاب اس پر پڑ سکتی ہے۔ اس نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سب سے پہلے ایسے مائدین کو معزول کیا جو سلطان علاؤالدین لولو کی آڑ میں اپنے گھنونے کھیل کھیل رہے تھے۔ اس کی بروقت کارروائیوں نے ریاست حلب میں نصرانی عمل دخل کا مکمل خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان بیبرس نے چند دن مزید قیام کرنے کے بعد دمشق کی واپسی اختیار کیا۔ صلیبی قوتیں سلطان بیبرس کے اس فوری اقدام پر محض تل ملا کر رہ گئیں۔ ناظرین، بلاد مصر کے پہلے خلیفہ مستنصر باللہ کا لشکر متوسط رفتار سے چلتا ہوا بغداد کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جوں جوں بغداد قریب آ رہا تھا
خلیفہ مستنصر باللہ کے دل کی دھڑکن میں اضافہ ہو رہا تھا۔ بغداد کی سنہری یادوں کے ایام اس کی نگاہوں کے سامنے مچلنے لگے۔ وہ بار بار بارگاہ خداوندی میں پیش ہوتا اور اپنی فتح و نصرت کی دعائیں کرتا۔ خلافت کا اجرا تو پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا، اب امتحان خلافت قریب تھا، جس میں کامیابی و کامرانی نہ صرف خلافت کے تقدس کو بحال کر دیتی بلکہ پوری امت مرکز خلافت تلے ایک بار پھر سے سکون کا سانس لے سکتی تھی۔ سلطان بیبرس کے پھیلائے گئے مخبروں کا جال اس کے چاروں جانب اپنی اپنی خبریں لشکر میں موجود مملوک امراء تک پہنچا رہا تھا۔ یہ سب سلسلہ خلیفہ مستنصر باللہ سے مخفی رکھا گیا تھا تاکہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ اس جنگ میں سلطان بیبرس بھی کسی نہ کسی طریقے سے شریک ہے۔ یہ سلسلہ زیادہ دن خلیفہ مستنصر باللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رکھا جا سکا۔ مملوک امراء کے پاس مشکوک لوگوں کی آمد و رفت کے سلسلے اس تک پہنچا دیے گئے۔ یہ عقدہ رضاکار مجاہدین میں شامل ان سالاروں کی بدولت منکشف ہوا جو خود کو زیادہ وفادار ثابت کرنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے ان مملوک امراء کو اپنے حضور بلوا کر ان سے وضاحت طلب کر لیا۔ وہ اس بارے میں خود کو روک نہ پایا اور انہوں نے کھلے الفاظ میں لشکر کے چاروں جانب پھیلے ہوئے مخبروں کے اس گروہ کی نقل و حرکت کے بارے میں امیر المومنین کو آگاہ کر دیا۔ بجائے اس کے کہ خلیفہ مستنصر باللہ اس پر مسرت کا اظہار کرتا، اس نے اسے سلطان بیبرس کی مکارانہ چال قرار دیتے ہوئے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے مخبروں کے پھیلاؤ کا مطلب یہ اخذ کیا کہ سلطان بیبرس خلیفہ مستنصر باللہ کی مکمل نگرانی کر کے اسے اپنے تسلط میں دبائے رکھنا چاہتا ہے۔ اس منفی تاثر کو کچھ مفاد پرست رفقا نے مزید تقویت دی اور مملوک سرداروں کو لشکر اسلامی سے نکالنے کا مشورہ دیا۔ مملوک امراء نے بے حد کوشش کی کہ امیر المومنین وقت کی نزاکت کا خیال رکھتے ہوئے ایسی غلطی ہرگز نہ کریں، مگر خلیفہ مستنصر باللہ بلاد مصر کے لوگوں سے بری طرح بدظن ہو چکا تھا۔ اس نے مملوک امراء کے ساتھ ساتھ کئی مصری سالاروں کو بھی واپس لوٹ جانے کا حکم سنا دیا۔ یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے امیر المومنین کے حکم پر لشکر اسلامی سے نکل کر واپس دمشق لوٹ گئے۔ ان امراء کے واپس لوٹنے سے مخبروں کا سارا انتظام بری طرح متاثر ہوا اور ان کا اسلامی لشکر سے رابطہ منقطع ہو کر رہ گیا۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے ہیتنامی مقام پر مختصر سا قیام کیا تاکہ جانور اور سپاہی کسی قدر سستا لیں۔ یہاں سے بغداد زیادہ دور نہیں تھا، چونکہ ان کی اگلی منزل بغداد تھا، اس لیے کسی قدر آرام کرنا مجاہدین کے لیے بہتر تھا۔ ایک رات کے مختصر قیام کے بعد اسلامی لشکر اپنے خیمے اٹھا کر بغداد کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہ خود کو ذہنی طور پر تیار کر چکے تھے کہ ان کی اگلی منزل پر انہیں آرام نہیں مل پائے گا بلکہ ایک خوفناک مرکے سے واسطہ پڑے گا۔ 3 محرم 660 ہجری کو اسلامی لشکر حیض سے نکل کر تھوڑی ہی دور پہنچا تھا کہ تیز آوازوں کی گونج نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ یہ لمبا چوڑا تتاری لشکر تھا جو کہ ہلاکو خان کا حکم پاتے ہی خراسان سے آندھی کی طرح سفر کرتا ہوا خلیفہ مستنصر باللہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خلیفہ چونکہ مخبروں کے نظام کو معطل کر چکا تھا، اس لیے اسے ان کی آمد کی خبر نہ مل پائی۔ مجاہدین نے جب خود کو خونخوار تتاریوں میں گھرا پایا تو پریشان دکھائی دینے لگے۔ خلیفہ مستنصر باللہ بھی تتاریوں کی اچانک آمد پر بوکھلا گیا۔ اس نے اپنے سالاروں کو حکم دیا کہ وہ تیز رفتاری کا مظاہرہ کریں اور مجاہدین کی صف بندی کرتے ہوئے تتاریوں کا حصار توڑنے کی کوشش کریں اور انہیں اپنا گھیرا تنگ نہ کرنے دیں۔ خلیفہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تمام سالار اپنے اپنے فرائض کی تکمیل میں جت گئے۔ تتاری سپاہی خلیفہ مستنصر باللہ کے لشکر کی کیفیت سے پوری طرح آگاہ تھے اور بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے، اس لیے انہوں نے پوری قوت سے حملہ کرتے ہوئے مجاہدین کو صفیں سیدھی کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا۔ عید کے قریب تیز ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ مجاہدین اپنے تئیں پوری کوشش کر رہے تھے کہ تتاریوں کو پیچھے کی جانب دھکیل دیا جائے، لیکن تجربہ کار سالاروں کی کمی اور نامکمل رہنمائی ان کے حملوں کو مؤثر نہ بنا سکی۔ تتاریوں کا حلقہ تنگ ہوتا چلا گیا اور مجاہدین ان کے ہاتھوں موت کے گھاٹ اترنے لگے۔ یہ صورتحال بے حد نازک تھی۔ خلیفہ مستنصر باللہ نے پرجوش نعروں سے جہاد کے لیے مجاہدین کو ابھارا، مگر مجاہدین کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ تتاریوں کا خوف ان کے ذہنوں پر بری طرح گھر کر چکا تھا۔ تتاریوں نے حصار کو تنگ کرنے میں اپنی ساری قوت صرف کر ڈالی۔ وہ ایک بھی سپاہی زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ مجاہدین نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے فرار کی راہ اختیار کی۔ دیکھتے ہی دیکھتے جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ مجاہدین تتاریوں سے لڑ بھیڑ کر نکلنے کی کوشش میں مگن ہو گئے۔ اسلامی لشکر کی نصف تعداد فرار ہونے کی کوشش میں کامیاب ہو گئی تھی
اور نصف تعداد تتاریوں کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گیا۔ ایک ہی دن کی خون ریز لڑائی نے بغداد کی قسمت کا فیصلہ کر دیا تھا۔ خلیفہ مستنصر باللہ کو شکست فاش ہوئی، اس کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا۔ سلطان بیبرس کے لاکھوں درہم و دینار پانی کی طرح بہہ گئے۔ خلیفہ مستنصر باللہ کی آخری لمحات میں ناقبت اندیشی اختیار کرنے اور مملوک امراء کو لشکر سے نکالنے کے غلط فیصلے نے اس کا باپ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ اس نے بغداد سے خلافت کا دربار ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے پر مہر سبز کر دی تھی۔ تاتاریوں پر یہ منکشف ہو چکا تھا کہ مسلمان ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے ہیں جتنے کہ سلطان بیبرس سے جنگ کے بعد تصور کیے جا رہے تھے۔ اسلامی لشکر کی بربادی کی خبر قیامت کی طرح پوری ملت اسلامیہ میں پھیل گئی۔ سلطان بیبرس ریاست حلب سے نکل کر دمشق کی جانب بڑھ رہا تھا جب اسے راستے میں خلیفہ مستنصر باللہ کے لشکر کی تباہی اور تتاری حملے کی خبر ملی۔ وہ کئی لمحے سکتے کے عالم میں کھڑا رہا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خلیفہ مستنصر باللہ تتاری لقمہ بن جائے گا۔ 40,000 کے قریب مسلمان مجاہدین کی موت کی خبر نے اسے بری طرح نڈھال کر ڈالا۔ وہ شکستہ انداز میں دمشق پہنچا۔ بلاد شام میں خلیفہ مستنصر باللہ کی شکست نے صف ماتم بچھا دی تھی۔ سلطان بیبرس جب دمشق گیا تو اسے وہ سب مملوک امراء منتظر دکھائی دیے جنہیں اس نے خاص طور پر امیر المومنین کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ سلطان بیبرس ان کی صورت دیکھتے ہی آگ بگولا ہو گیا۔ انہوں نے اپنی صفائی میں آخری لمحات میں حیض سے کچھ دور پیش آنے والے حالات اس کے گوش گزار کیے اور خلیفہ کی جانب سے خود کو نکالے جانے کا حکم سنایا تو سلطان بیبرس تعصب سے ہاتھ مل کر رہ گیا۔ اس نے دبے الفاظ میں کہا کہ اگر ایسا ہوا تھا تب انہیں چاہیے تھا کہ وہ اسلامی لشکر سے واپس نہ لوٹتے بلکہ اس سے کچھ فاصلے پر رہتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتے رہتے۔ سلطان بیبرس نے جب امیر کلادون کو طلب کیا تو معلوم ہوا کہ وہ امیر المومنین کے لشکر کی خبر پاتے ہی تیز رفتاری سے اپنے دستوں کے ساتھ ہیت کی جانب روانہ ہو گیا ہے۔ سلطان بیبرس نے دمشق میں موجود باقی تمام لشکر کو فوراً تیار ہونے کا حکم دیا۔ وہ انہیں ساتھ لے کر امیر کلادون الفی کے پیچھے روانہ ہونا چاہتا تھا کیونکہ یہ بے حد نازک موقع تھا۔ خلیفہ مستنصر باللہ تتاریوں کے قبضے میں تھا۔ اسلامی لشکر تباہ ہو چکا تھا۔ مجاہدین کی جمعیت کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس امر پر تتاریوں کے حوصلے بلند ہو چکے تھے۔ عین ممکن تھا کہ وہ اپنی کامیابی کے نشے میں سرشار پیش قدمی کرتے ہوئے بلاد شام میں گھس آتے۔ اس کے علاوہ بھرپور تتاری لشکر امیر کلادون الفی کے مختصر دستوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ سلطان بیبرس انتہائی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہوا بہت جلد ہیت کے اس مقام تک پہنچ گیا جہاں مجاہدین کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ تتاری لشکر مال غنیمت سمیٹ کر واپس لوٹ گیا تھا۔ انہیں ہلاکو خان کی برکئی خان کے ہاتھوں ذلت اور پسپائی کی خبریں مل گئیں جس کے نتیجے میں انہوں نے مزید پیش قدمی کی بجائے اپنے مقبوضات کی حفاظت ضروری سمجھی۔ سلطان بیبرس مسلمانوں کی لاشیں دیکھ کر رہ نہ پایا اور بچوں کی مانند رونے لگا۔ امیر کلادون الفی وہاں پہنچ کر لاشوں کی تدفین کے انتظامات میں مشغول تھا۔ اس نے سلطان رکن الدین بیبرس کو یوں زار و قطار روتا دیکھ کر اس کی ہمت بندھی اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ سلطان بیبرس نے امیر کلادون سے امیر المومنین کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ تمام لاشوں کو فردن فردن دیکھا گیا۔ مقتولوں میں خلیفہ مستنصر باللہ کی لاش نہ مل پئی جس پر یہ خیال سامنے آیا کہ ممکن ہے کہ خلیفہ مستنصر باللہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہو یا تتاریوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا ہو۔ سلطان بیبرس نے خیام زریں خیل منگول افراد کو طلب کیا اور انہیں ہدایت کی کہ وہ خراسان پہنچ کر کھوج لگائیں کہ کیا خلیفہ مستنصر باللہ الخانی حکومت کی قید میں ہے یا انہوں نے اس کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس بارے میں ٹھوس خبر حاصل کی جائے۔ خیام زریں خیل منگول مخبروں نے سلطان بیبرس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً خراسان کی راہ لی۔ تتاری لشکر ایک بار پھر بلاد اسلامیہ میں داخل ہوتے ہوتے رک گیا تھا۔ سلطان بیبرس نے بلاد شام کی سرحدوں پر کئی مؤثر اقدامات کیے اور اپنے لشکر کے ساتھ واپس دمشق لوٹ آیا۔ اس سفر سے واپسی پر سلطان بیبرس نے خود کو بے حد تھکا ہوا محسوس کیا تھا۔ یہ تھکاوٹ سفر کی نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی کثیر تعداد کی ہلاکت اور امیر المومنین کی گمشدگی کی تھی جس نے سلطان بیبرس کے مضبوط حوصلے کو چکنا چور کر کے رکھ دیا تھا۔ ناظرین، متی الدین کلال موت کے خاص مہمان خانے میں تنہا موجود تھا۔ وہ بے تابی سے شیخ کبیر الدین کی واپسی کا منتظر تھا۔ چند دن پہلے شیخ کبیر الدین برکئی خان کی جانب سے ملنے والی اطلاعات و ہدایات کے مطابق اپنی تمام تر قوت جمع کر کے وادی قفقاز کی جانب روانہ ہوا تھا
मगर इसके बाद अभी तक उसकी जानब से कोई खबर नहीं आई थी। रवानगी से कबल शेख कबीरुद्दीन ने इस बात की वजाहत कर दी थी कि वादी कफकाज में मर कर लड़ना ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं होगा, क्योंकि इस वसी और इस वादी को पूरी तरह अपने इख्तियार काबू में रखना नामुमकिन सी बात है। वादी की सतह नाहमवार और पथरीली है। दुश्मन को घेरते हुए किसी भी वक्त अपना नुकसान होने का अंदेशा रहेगा। चूँकि शेख कबीरुद्दीन हलाकू खान से अदावत रखता था और किसी भी ऐसे मौका को हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बरकई खान की पुरखतर मनसूबा बंदी पर आमादा हो गया। मतीउद्दीन को इस बात की खबर भी हो गई कि बरकई खान ने शेख कबीरुद्दीन की तशफ़ी के लिए क़ियाम ज़रीक़ल मंगोल दस्ता भी रवाना किया है। वो उस दस्ते को तो देख नहीं पाया, मगर उसे अपने ज़िम्मे लगाए गए फ़र्ज़ की तकमील पर बेहद दिली मुसरत हुई। बरकई खान ने उसके सर पर जिस जिम्मेदारी का बोझ डाला था, वह उसे आसान तरीके से पाया तकमील तक पहुँचा चुका था। कलाल मौत में रहते हुए मतीउद्दीन को तन्हाई का एहसास होने लगा। कलाल मौत कोई शहर नहीं था कि जहाँ रंगारंग रौनकें दिखाई देती हैं। ये तो एक अस्करी किस्म की छावनी थी, जहाँ फिदई गिरोह पोशीदा रहकर अपनी रियासत के क़याम की कोशिशों में मसरूफ़ थे। ये अलग बात थी कि यहाँ मतीउद्दीन के ढंग का कोई आदमी मौजूद नहीं था जिसकी मैयत में उसे तन्हाई का एहसास न होता। कलाल मौत में हशीशी गुलामों की बड़ी तादाद थी, मगर शायद उनके मुंह में सिरे से ज़बान ही नहीं थी। मतीउद्दीन ने उनमें से कई अफराद से गुफ्तगू करने की कोशिश की, मगर उनके साथ रवैये ने उसे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। मतीउद्दीन घुट सा गया। कलाल मौत के मकीन उसकी जानिब अजीब सी निगाहों से देखते हुए खामोशी से दूसरी तरफ निकल जाते। मतीउद्दीन को यह शिद्दत से महसूस होने लगा कि इन लोगों के दरमियान वो कोई अजनबी है। शेख अबुल फजल भी कई दिनों से उसे नज़र नहीं आया, वो शायद वापस लौट चुका था। मतीउद्दीन गहरे सकूत से घबरा कर कमरे में टहलने लगा। उसके जहन में अचानक शंख खान का ख्याल उद कर आया, जिसे वो फरामोश कर चुका था। शंख खान से मुख्तसर मुलाकात ने उसे वक्ती तौर पर चौंका दिया था, मगर उसकी दोबारा सूरत भी दिखाई नहीं दी। वो सोचने लगा कि शंख खान की कलाल मौत में मौजूदगी को क्या नाम दिया जा सकता है। शंख खान तो खालिस तारी है और क़ियाम ज़रीक़ल मंगोलों में उसके ख़ानदान को अच्छी शोहरत हासिल थी। उसके जहन में शंख खान का वह जुमला कल मिलाने लगा कि वो वहाँ गुलवकोज़ की तलाश में आया है। शंख खान तो वहाँ मौजूद था, मगर गुलवकोज़ उसे एक बार भी दिखाई नहीं दिया। वो शंख खान, गुलवकोज़ और फ़िदाई तल्लुक़ के मुसलस में उलझ कर रह गया। इन तीनों रवाबित को वो कोई नाम नहीं दे सका। सोच सोच कर उसका जहन मऊफ सा होने लगा। बिल आखिर वो इसी नतीजे पर पहुंचा कि इस मौका पर गुलवकोज़ का जिक्र शंख खान ने सिर्फ इसलिए छेड़ा था ताकि वह उसके जज्बात को ठेस पहुंचा कर तस्कीन हासिल कर सके। इस नतीजे पर पहुंचने के बावजूद पहला सवाल अपनी जगह मौजूद था। वो शंख खान की मौजूदगी की वजह तलाश नहीं कर पाया। मालूम नहीं ये सब क्या हो रहा है। जब से सराय से कदम निकाला है, जहन ने दुरुस्त खतूत पर काम करना ही छोड़ दिया है। हर सांस इसरारियत की तारीकी में डूबी दिखाई देती है। मतीउद्दीन ने दांत किचकिचाते हुए सोचा, क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है क्या? अचानक कमरे में मुतरन्नम सी आवाज़ गूंजी। मतीउद्दीन कमरे में अजनबी आवाज़ सुनकर करीबन गिरते गिरते बचा। नाजरीन, सुल्तान मलिक-उज़-ज़ाहिर रुकनुद्दीन बेबरस बलाद शाम व शर्किया का तमाम इंतज़ाम व इंसराम ममलूक अमीर कलाउद्दीन उल्फ़ी के हवाले करके उमरा के साथ वापस काहिरा पहुँच गया। अमीर कलाउद्दीन उल्फ़ी निहायत वफ़ादार और जुर्रतमंद शख्स था। सुल्तान बेबरस और अमीर कलाउद्दीन उल्फ़ी में एक चीज़ मुश्तरक थी कि उन दोनों का मुल्क दश्ते की चाक ही था। अमीर कलाउद्दीन उल्फ़ी को सुल्तान नजमुद्दीन अयूब के ख़ास सलार अमीर अक्सनकर ने 1000 दिनार में ख़रीदा था। इस वजह से उसकी उर्फ़ियत उल्फ़ी हो गई। सुल्तान मलिक-उस-सौलह ने उसकी काबिलियत और जुर्रतमंदी से मुतासर होकर उसे 647 हिजरी में आज़ाद कर दिया। वो तरक्की की मंजिल तय करता हुआ उमरा के हल्के में पहुँच गया। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने अपने इक़्तिदार में उसे तमाम ममलूक असाकिर का सलार आज़म मुकर्रर कर दिया था। पहली तरक्की के हसूल के बाद ये दूसरा मौका उसे मुयस्सर आया कि उसे इस्लामी सल्तनत के एक बड़े हिस्से का कुल इख्तियार सौंप दिया गया। सुल्तान बेबरस ने काहिरा पहुँचते ही ज़रूरी नोयत के तमाम मामलात निहायत सूरत से निपटाए। इसी दौरान उसके पास बरकई खान की जानब से सफ़ारत पहुँची, जिसमें हलाकू खान को बलाद शाम की जानब बढ़ने से रोकने और वापस मरागा लौटने की खबर अरसाल की गई थी। सुल्तान बेबरस ने जवाबी मरसले में बरकई खान का शुक्रिया अदा करते हुए इस्लामी सल्तनत को दरपेश मसाइल से आगाह किया। सुल्तान रुकनुद्दीन बेबरस ने बरकई खान से खलीफा इस्लाम की गुमशुदगी की बाबत आगाह करते हुए ये दरख्वास्त की कि वो अपने तौर पर मुखबरों के ज़रिए मरागा में छानबीन करे
تاکہ صحیح صورتحال معلوم ہو سکے۔ سلطان بیبرس نے جوابی مراسلہ تحریر کر کے قاصد کے حوالے کیا اور اسے تاکید کی کہ وہ کم سے کم وقت میں سرائے پہنچے۔ سلطان رکن الدین بیبرس نے ضروری امور سے فرصت پاتے ہی شیخ عز الدین کے حجرے کی راہ لی۔ شیخ عز الدین کی طبیعت کئی دنوں سے ناساز تھی۔ ان کی عمر 81 برس ہو چکی تھی۔ موسم کی تبدیلی نے انہیں بستر پر لڑنے پر مجبور کر دیا۔ سلطان بیبرس نے ان کی عیادت کے ساتھ خلیفہ مستنصر بلّہ کا حال گوش گزار کیا۔ شیخ عز الدین نے خلیفہ مستنصر بلّہ کی افسوسناک شکست پر گہرے رنج کا اظہار کیا اور اسے تقدیر کا فیصلہ قرار دیا۔ سلطان بیبرس نے کچھ توقف کے بعد خلیفہ مستنصر بلّہ کی تلاش کا ذکر کیا۔ کچھ دیر کی صحبت کے بعد سلطان بیبرس نے اٹھتے ہوئے شاہی طبیب کی خدمات پیش کیں تو شیخ عز الدین نے صاف الفاظ میں یہ سہولت لینے سے انکار کر دیا۔ ان کا لہجہ کچھ تیز تھا، جس پر سلطان بیبرس دوبارہ بیٹھ گیا اور ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دبانے لگا۔ یا شیخ، سلطان بیبرس دھیمے انداز میں بولا، کیا ہوا؟ آپ نے پہلے تو کبھی ایسے سختی سے منع نہیں کیا۔ بیبرس، تم سلطان بن گئے ہو، تمہارے پاس سب آسائشیں ہیں، بیمار پڑ جاؤ تو شاہی طبیب حاضر، خدمت کے لیے غلاموں کا نظام موجود ہے۔ مگر کیا تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے جنہیں بیماری کے حال میں دوا کے لیے دھکے کھانا پڑتے ہیں؟ حکما اپنی دکانداری چمکانے کی فکر میں ان کی بیماری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ یا شیخ، آپ کی بات درست ہے، میں نے اپنے طور پر کئی ایسے اقدامات کیے ہیں کہ لوگوں کو ہر قسم کی سہولت آسانی سے پہنچ سکے۔ ایک پوری مجلس اس کام کے لیے تعینات ہے جو اپنے طور پر تمام امور کی مکمل نگرانی کرتی ہے اور نرخوں کو بڑھنے سے روکتی ہے۔ بہر کے میں اس ضمن میں مزید اقدامات اٹھاؤں گا، مگر اس میں شاہی طبیب کی سہولت لینے سے انکار کی کیا بات ہے؟ سلطان بیبرس نے پوچھا، اگر تم مجھے شاہی طبیب کی خدمات دینے پر مصر ہو تو پہلے اسے تمام بیمار لوگوں کے گھروں میں بھیجو، ان کا علاج کرنے کے بعد وہ میرے پاس چلا آئے، میں بھی اسے اپنا مرض تشخیص کرا لوں گا۔ شیخ عز الدین نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، ایسا ہونا تو ناممکن ہے، ایک شخص بھلا کتنے گھروں میں جا پائے گا؟ سلطان بیبرس بولا، یعنی یہ بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہے کہ بیمار زیادہ لوگ ہیں اور ان کا علاج کرنے والے طبیب کم ہیں؟ شیخ عز الدین ایستگی سے مسکرائے۔ سلطان بیبرس ان کی بات کو کسی حد تک سمجھ گیا۔ میں تمام مدارس میں یہ پیغام بھجوا دیتا ہوں کہ اساتذہ طالب علموں کو طب کی تعلیم دیں اور نوجوانوں کو اس جانب رغبت دلائیں۔ اس تعلیم کے لیے میں خصوصی وظیفے کا بھی اعلان کروں گا۔ یہ تو سب ٹھیک ہے، مگر یہ سوچو کہ وہ نوجوان طبیب بننے کے بعد غریب افراد کا مفت علاج کریں گے کیا؟ شیخ عز الدین نے حقیقی وجہ کی جانب توجہ مبذول کرے۔ سلطان بیبرس ان کی بات سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ کچھ توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا، اس مسئلے کا واحد حل بیمارستان دکھائی دیتا ہے۔ تمام شہروں میں بیمارستان بنائے جائیں تو شاید کسی حد تک یہ ممکن ہو سکے کہ غریب افراد کو معالجے کی سہولت مل پائے۔ میں بھی یہی کہنا چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو طبی تعلیم کی جانب متوجہ کیا جائے اور بعد میں ان کی ملازمت کا بھی بندوبست کیا جائے۔ ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد اپنے قدموں پر کھڑا ہو جائے اور معقول آمدنی کمائے۔ کوئی بھی طبیب انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت خدمت خلق پر آمادہ نہیں ہوگا۔ تم چاہے لاکھ کوشش کرو، بے ایمانیاں اور سرکشیاں ہوتی رہیں گی۔ اگر تم بیمارستان قائم کر کے ان طبیبوں کو معقول معاوضہ پیش کرو گے تو پھر انہیں خدمت خلق میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ زیادہ بہتر صورت یہ ہے کہ تم شاہی خزانے پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ لوگ خراج کے بار تلے آ جائیں۔ بیمارستان کی دیکھ بھال اور ان کے اخراجات کی ذمہ داری روسا و امراء کو سونپ دو، ان کے پاس بہت سا مال جمع ہے، وہ خود ہی بیمارستان کے اخراجات اٹھا لیں گے۔ شیخ عز الدین نے راہ دکھائی۔ یا شیخ، آپ تو اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ امراء کا طبقہ زیادہ تر حریص ہے، وہ اپنے اموال کو یوں لٹانے پر ہرگز آمادہ نہیں ہوں گے۔ سلطان بیبرس نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، میں جانتا ہوں، اس لیے تمہیں یہ صلاح دے رہا ہوں کہ تم امراء پر ایک نیا خراج لگاؤ جو کہ ان کے صدقات و خیرات پر منحصر ہو۔ ایک مناسب رقم مقرر کر دو جو کہ ہر ماہ ان سے وصول کی جائے۔ یا شیخ، ایسا کرنے سے امراء مخالفت پر اتریں گے اور بلا وجہ ریشہ دوانیوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سلطان بیبرس گھبرا کر بولا، بیبرس، شیخ عز الدین کا لہجہ سخت ہو گیا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے اسلامی سلطنت میں موجود تمام مسلمانوں کی نگرانی کا اعزاز سونپا ہے
اور ان کی خدمت پر معمور کیا ہے۔ یاد رکھو یوم حشر تمہیں اپنی تمام حرکات و سکنات کا پورا پورا حساب دینا ہوگا۔ تمہیں رعیت کی خوشی عزیز ہے یا پھر عمرہ و رسا کی؟ یا شیخ ناراض نہ ہوں، میں آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ سلطان بیبرس تیزی سے بولا، بیبرس تم وقت کے سلطان ہو، تم سے پہلے بھی کئی سلطان حکومت کر چکے ہیں اور تمہارے بعد بھی کئی سلطان حکومت کریں گے۔ یاد رکھو جنہوں نے اچھے کام کیے رعیت انہیں دعائیا کلمات سے یاد کرتی ہے، اور جنہوں نے اپنی خواہش کو اولویت دی انہیں وقت نے فراموش کر دیا، اور جو ظلم و جور کا بازار گرم کیے رہے ان پر لوگ لعن طعن کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کے حصے میں صرف بد دعائیں ہی جمع ہوتی رہیں گی۔ شیخ عز الدین کا لہجہ خاصا درست تھا۔ سلطان بیبرس ان کی باتوں کی گہرائی محسوس کر کے خوف سے لرزنے لگا۔ سلطان بیبرس نے انہیں پورا یقین دلایا کہ وہ فوری طور پر بیمارستان کے قیام عمل میں لائے گا اور عمرہ و روسا پر ذمہ داری کا بوجھ ڈالے گا۔ شیخ عز الدین کا جلال دھیرے دھیرے باندھ پڑ گیا تو انہوں نے نرمی سے اس نظام میں پوشیدہ فائدے اجاگر کیا اور کئی مفید مشورے بھی دیے۔ سلطان بیبرس انہیں یقین دہانی کرا کے وہاں سے نکل آیا۔ اس نے دوسرے روز تمام سلطنت کے مدارس میں خصوصی ہدایت روانہ کر دیا اور ساتھ ہی قاہرہ میں ایک بیمارستان قائم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس زمن میں سلطان بیبرس نے تمام عمرہ و روسا کو خاص دربار میں طلب کیا تاکہ انہیں اعتماد میں لے کر بیمارستان کا کام مکمل کیا جاتا۔